شہدائے کربلا کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو اس دن تھے وہی شہدائے کربلا کہلاتے ہیں، بلکہ جو خلوص قلب کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھ کر کہے یا لیتنی کنت معکم۔ کل ہم نے اس جملے پر بات روکی تھی اور آج اسی جملے سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ جملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور جس مومن نے اس جملے کو زبان سے ادا کیا، فیا لیتنی کنت معکم، یا سمجھ کر ادا کیا یا بغیر سمجھے ادا کیا۔ اگر بغیر سمجھے ادا کیا اور واقعاً مخلص ہے تو خدا کسی کے اخلاص کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ خدا عربی دان کو، سمجھدار کو، صاحب علم کو، صاحب ادب کو ہی اپنی بارگاہ بلند نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ مومن بھی ہو اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 نے جب جملہ استعمال کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ جو تم میں سے مومن ہیں ان کے درجات کو پہلے، والذین اوتوا العلم درجات، پھر ان کے درجات کو جو صاحبان علم ہیں۔ خلوص قلب کے ساتھ انسان اگر جملہ ادا کرے فیا لیتنی، اسے عربی نہ آتی ہو، ادائیگی کا سلیقہ نہ آتا ہو، تو آپ کو عربی آتی ہو کہ نہ آتی ہو، خدا کو آپ کی زبان آتی ہے، اور زبانیں اپنے مقام پر، لہجے اپنے مقام پر، ولایت کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ شہید سبط جعفر کا جملہ یاد ہے، مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ جملہ ایک مکتب عشق ہے، اس کے اصول الگ ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس کے طریقے ہی الگ ہیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں، آپ صاحبان علم و ادب تصدیق فرمائیے گا، کہیں آپ نے کسی عالم سے، خطیب سے سنا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور مالک آگ سے بچا لے؟ پروردگار اتنی بڑی آگ ہے، اتنی بڑی آگ ہے، آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم تو حضرت ابراہیم ہیں، اگر ہارون مکی جیسا مومن حکم امام جعفر صادق پر تندور کے ٹھنڈا ہونے کی دعا نہ مانگے تو کیا مزاج بنائے؟ یہ مکتب عشق اور ہے، مکتب احکام شریعت اور ہے، جہاں پر رکنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہلاکت نہ ہو جائے کہیں۔ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے۔ اس جملے کو شاعر نے اپنے انداز سے کہا، امام سید سجاد علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے۔ فرماتے پروردگار میں تجھ سے کبھی دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا۔ تو اب یہ شاعر کا انداز و معصوم کا فرمان، میں تجھ سے کبھی دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا۔ تو دعا کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میری حاجت ہے، اس لیے کہ تیرا حکم ہے۔ کیوں نہ مانگتے؟ اس لیے کہ میں دعا مانگنے کو تیرے معاملات میں مداخلت سمجھتا ہوں۔
غور کیجئے گا، کبھی کبھی انسان مانگ لیتا ہے اور اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ مالک سے مانگ تو لیا، مالک دینے والا کیا تھا۔ میں نے مانگ لیے مثلاً 500 روپے، مالک کے ذہن میں تھے 1000 روپے، نقصان کس کا ہوا؟ تو میں مالک سے اپنی مرضی مانگوں تو میرے لحاظ سے ہے، اور مالک کی مرضی مانگوں تو مالک کے لحاظ سے ہے۔ لیکن اگر اہل بیت اطہار نہ ہوں تو کون ہے جو کہے فیا لیتنی کنت معکم؟ ہمیں کون سکھا تھا کہ دیکھو مدرسہ بند نہیں ہوا، آج بھی ایڈمیشن جاری ہو ساری ہیں، اور صرف ایڈمیشن جاری نہیں ہے بلکہ آج بھی سند مل رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے پوری طویل حدیث، اس کا صرف ایک جملہ فرماتے ہیں، فرش عزا پر محرم میں جب آ کے بیٹھتے ہو اور جب کربلا والوں کے ذکر کو سن کر متاثر ہوتے ہو، اس فرش عزا پر کہو، دیکھیے ایک زیارت وارثہ ہے، اس میں پڑھنا اور ہے، ایک فرش عزا پر آ کر بیٹھ کے پڑھنا اور ہے۔ جب ذاکر اول جناب حر کا تذکرہ کر رہے تھے، آج اس مجلس کے بعد سے لے کر آخری مجلس تک جب بھی کسی شہید کربلا کا تذکرہ ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو امام فرماتے اب کہو فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ یا روایت نے ضمیروں کا فرق بدل دیا، فیا لیتنی کنت معہم فافوز معہم۔ کیا فرق ہو گیا؟ کہ اگر گنجے شہیداں کے سامنے کھڑے ہو تو کہو فیا لیتنی کنت معکم، اور اگر گنجے شہیداں کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں ہو تو فیا لیتنی کنت معہم۔ فرش عزائے سرکار سید الشہداء۔ تو اب چاہے فاتحہ میں نام لیا جائے کہ نہ لیا جائے، جب کہا شہداء کربلا کے لیے تو مسلسل ہے خدا کرے میرا شمار بھی ان میں ہو اور آپ کا شمار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔